بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں اور یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے، فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، پھر اگر صرف لڑکیاں ہو اگرچہ دو سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، وإن كانت واحدة فلها النصف، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے چھٹا حصہ ہوگا، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے ہوں تو ماں کے لیے تہائی حصہ ہوگا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہو تو ماں کا چھٹا حصہ ہوگا۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو فوت ہونے والا کر گیا اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا، فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، بے شک اللہ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں تمہارے لیے آدھا حصہ ہیں، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے، یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو وصیت تم کر جاؤ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا اور صرف ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ، پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو تو سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں میت کی اس وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گی جس وصیت میں اس نے ورثاء کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ بڑے علم والا اور حلم والا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ وراثت کے احکام میں کافی تفصیل ہے، انہیں جب تک باقاعدہ کسی کے پاس بیٹھ کر مشق کے ذریعے حل نہ کیا جائے تب تک سمجھنا مشکل ہے، اس لیے انہیں سمجھنے کے لیے باقاعدہ کسی علم میراث کے عالم کے پاس بیٹھ کر سمجھے۔ یہاں آیت مبارکہ کی تفسیر کے پیش نظر آیات میں مذکور ورثاء کی مکمل صورتیں تحریر کر دی ہیں، انہیں دیکھ لے، لیکن یہ یاد رکھے کہ یہاں بیان کردہ حصوں کے ساتھ بہت سے اصول و قواعد کو ملا کر میراث کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے، لہٰذا مزید تفصیلات کے لیے میراث کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ نیز یہاں تفسیر میں تمام ورثاء کے حالات بیان نہیں کیے گئے بلکہ صرف ان کے بیان کیے گئے ہیں جن کی صورت یہاں آیات میں مذکور ہے۔ پہلی قسم ہے باپ کی، 3 صورتیں ہیں، اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا بھی ہو تو باپ کو چھٹواں حصہ ملے گا، اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا نہ ہو بلکہ صرف ایک بیٹی ہو تب بھی باپ کو 1/6 یعنی چھٹواں حصہ ملے گا، اور بقیہ ورثاء کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو باپ کو بطور عصبہ کے ملے گا۔ اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں نہ کوئی بیٹا ہو اور نہ کوئی بیٹی ہو تو باپ کو بطور عصبہ کے ملے گا۔
اسی طرح ماں شریک بھائی کی 3 صورتیں ہیں۔ اخیافی بھائی اگر ایک ہو تو اخیافی بھائی کو 1/6 حصہ ملے گا۔ اخیافی بھائی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو، خواہ بھائی ہو یا بہنیں یا دونوں مل کر، تو انہیں 1/3 ملے گا۔ باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح اخیافی بہن کے بھی یہاں یہی 3 احوال ہے۔ اسی طرح شوہر کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا۔ اگر فوت ہونے والے کی اولاد نہیں تو شوہر کو آدھا مال ملے گا۔ اسی طرح بیوی کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہو تو بیوی کو 1/8 ملے گا۔ اگر فوت ہونے والے کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو پھر 1/4 یعنی چوتھائی حصہ ملے گا۔ اسی طرح بیٹی کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر بیٹی ایک ہو تو اس کو آدھا مال ملے گا۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہو تو بیٹیاں عصبہ بن جائیں گی اور لڑکے کو لڑکی سے دگنا دیا جائے گا۔ یہ تو قانون کا حصہ ہے۔ اسی طرح ماں کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی یا کسی بھی قسم کے 2 بہن بھائی ہو تو ماں کو کل مال کا 6واں حصہ ملے گا۔ اگر میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کوئی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے 2 افراد نہ ہو، خواہ ایک ہو، تو مال کا کل تیسرا حصہ اس کی ماں کو ملے گا۔ اگر میت نے بیوی اور ماں باپ یا شوہر اور ماں باپ چھوڑے ہوں تو بیوی یا شوہر کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو باقی مال بچے گا اس کا تیسرا حصہ ماں کو دیا جائے گا۔ اسی طرح بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے، اور جہاں بھائی عصبہ بنتے ہو وہاں انہیں بہنوں سے دگنا ملتا ہے، اور کئی جگہ بہنیں بھی عصبہ بن جاتی ہے اور اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بقیہ سارا مال لے لیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم قاعدہ ہے کہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہو جاتا ہے، جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا، باپ کے ہوتے ہوئے دادا، بھائی کے ہوتے ہوئے بھائی کی اولاد وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔